نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پیچھے مسلمانوں کا اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس کا باہمی تعلق اور ان کی دوستی، ان کی ولایت کا ذکر گزرا. اس کے بعد کفار کا آپس میں تعلق اور ولایت کا ذکر گزرا. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا. والذین، اور وہ لوگ آووا جنہوں نے جگہ دی، ونصروا، اور مدد دی. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہیں سچے مسلمان، سچے مومن. لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے، و رزق کریم، اور باعزت رزق. یعنی جو پیچھے ذکر تھا تین قسم کے مسلمان صحابہ کا ذکر تھا. پہلے وہ کہ جنہوں نے ہجرت کی اسلام کے لیے، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا. اور دوسرے وہ کہ جنہوں نے ان صحابہ کو جگہ دی اپنے پاس رہنے کے لیے اور ان کی مدد کی. اور تیسرے وہ صحابہ، وہ مسلمان کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا لیکن دار کفر کو چھوڑ کر دار اسلام کی طرف ہجرت نہ کی، یعنی اسلام قبول کر کے وہیں کفار اور مشرکین کے اندر ہی رہے. اب جو پہلی دو قسمیں تھی کہ مہاجرین، اولین مہاجرین صحابہ اور انصار، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی حقیقی مومن ہیں، یہی سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑی مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے. مغفرت یعنی ہر قسم کی خطا اور گناہ ان کے معاف کر دیے گئے. جیسے کہ عام طور پر سنا ہوگا کہ بدری صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا، جو کرنا چاہیں وہ کریں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے. اس سے بات یہ ہے کہ بڑھ چڑھ کر کوئی نیکیاں نہ بھی کریں تب بھی ان کے لیے معافی. اور ساتھ میں رزق کریم، باعزت رزق ہے، یعنی ان کے لیے دنیا کے اندر بھی باعزت طریقے سے رزق ہے، خواہ وہ مال فے کی صورت میں ہو، مال غنیمت کی صورت میں ہو. اور کل قیامت کے دن بھی انہیں جنت کے اندر باعزت رزق بھی عطا کیا جائے گا. وہ جنت کے اندر جو جنت کے میوہ جات ہیں، جنت کے پھول ہیں، یا جو بھی جنت کی نعمتیں ہیں، وہ انہیں باعزت طریقے سے عطا کی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرمانا ہے والذین، اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، من بعد، ان کے بعد، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، معکم، تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، بس وہ بھی تم میں سے ہیں. یعنی یہ اولین مہاجرین ہیں اور انصار ہیں کہ جنہوں نے ان کی مدد کی. یہ پہلے ہجرت کرنے والے، ان کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے اور یہ سبقت لے جانے والے ہیں. البتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان کے بعد، جو صلح حدیبیہ کے بعد میں، جنگ بدر کے بعد جب اسلام کا غلبہ ہونا شروع ہو گیا، تو اس کے بعد جو مسلمان ہوئے اور انہوں نے ہجرت کی، وہ بھی تمہارے ساتھ. یعنی اجر میں اگر کہیں تمہیں مال غنیمت ملتا ہے یا کوئی بھی آپ اعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ برابر کی شریک ہے. ہاں البتہ سبقت جو لے گئے وہ آگے بڑھ گئے، وہ اجر میں ان سے آگے بڑھ گئے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور ارحام یعنی رشتہ دار، ان کا بعض کا زیادہ حقدار ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ پیچھے ذکر گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تھا. اور یہ بھائی چارہ اس طرح کا تھا کہ یہ ایک دوسرے کے
وارث بھی ٹھہرتے تھے، یعنی ان میں سے کوئی ایک وفات پا گیا تو دوسرا بھائی، مہاجر بھائی یا انصاری بھائی جو زندہ ہے وہ اس کا وارث ٹھہرتا تھا۔ البتہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ حق ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو قریبی رشتے دار ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں کہ ایک دوسرے کے وہ وارث بنے، کیونکہ ان کے پاس دو طرح سے اختیار آ گئے، ایک تو مسلمان ہو کر ایک دوسرے کے بھائی، اور دوسرا پھر ایک اضافی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے رشتے دار ہیں۔ یعنی اس وجہ سے ان کو یہ حق حاصل ہے کہ یہی ان کے اپنے رشتے داروں کے جو جتنا زیادہ قریبی ہوگا وہ اتنا زیادہ حقدار ہوگا اپنے رشتے دار کا وارث بننے کا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ جتنے بھی معاملات طے ہوئے پیچھے سے شروع جنگ بدر سے ذکر ہے، آہستہ آہستہ کن مراحل سے گزرے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، پھر آپس کے احکام بیان کیے، محبت اور بھائی چارے کے معاملات، کفار کا ان کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہے، یہ ساری چیزیں ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے بھی دلوں کا حال جاننے والا ہے اور کفار کے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ جو احکام ہیں وہ نازل کیے ہیں تاکہ نہ مسلمانوں کے لیے ان پر عمل کرنا مشکل ہو، نہ سمجھنا اور نہ ان پر چلنا۔ وما علیہ الا البلاغ۔